اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام بہنوں اور تمام بھائیوں کو السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دعا بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے ہر ایک کے لیے۔ ہر مذہب میں اللہ پاک نے دعا کے لیے ہر انسان اپنے اپنے طریقے سے دعا مانگتا ہے، لیکن ہم لوگ اللہ سے ڈائریکٹلی دعا مانگتے ہیں۔ ڈائریکٹلی کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ یا رب العالمین تو ہماری دعا قبول فرما۔ ہمیں کوئی چیز ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کوئی کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے، ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں، تو دعا یہ ہوتی ہے۔ لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگ مانگتے رہتے ہیں دعائیں اللہ پاک سے، لیکن قبول نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی مثال میں آپ کو اس طرح سے دیتی ہوں کہ اگر آپ کو ٹھنڈ کی وجہ سے شدید بیماری ہو گئی ہے، بخار ہو گیا، کھانسی ہوگی، نزلہ زکام، اس کی وجہ سے آپ مزید تکلیف میں آتے جا رہے ہیں، ویکنیس ہو رہی ہے، کیونکہ بخار وغیرہ کی وجہ سے آپ کے منہ کا ٹیسٹ بھی خراب ہو جاتا ہے، آپ کچھ کھا پی نہیں سکتے، تو آپ کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے، ویکنیس زیادہ ہو جاتی ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے کہ سر مجھے یہ پرابلم ہے تو مجھے اس کی دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر آپ کو دوائی تو دے دے گا، لیکن اس کے ساتھ آپ کو بولے گا کہ آپ نے اس چیز سے اوائڈ کرنا ہے، اس چیز سے پرہیز کرنا ہے کہ آپ نے یہ چیز نہیں کھانی۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو کہے گا کہ کھٹی میٹھی چیزیں آپ نے نہیں کھانی تاکہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے، آپ کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے، ٹھنڈی چیزیں نہیں کھانی آپ نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی بہت سی چیزوں سے آپ کو وہ کہے گا کہ آپ نے اسے اوائڈ کرنا ہے۔ تو یہ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کو اوائڈ کیا کہ نہیں کیا۔ دوائی آپ کے لیے کبھی بھی کرامت ثابت نہیں ہو سکتی جب تک آپ پرہیز نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ پیناڈول لے رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور ہائیڈرولین لے رہے ہیں، کوئی بھی کف سرپ لے رہے ہیں، کچھ بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ کھٹی میٹھی چیزیں کھا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کبھی بھی آپ کا گلا بخار وغیرہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ دعا بھی اسی طرح سے ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر کوئی روحانی بیماریاں پائی جاتی ہیں، جیسا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے، دوسروں کو ضرر پہنچاتے ہیں۔ دوسروں کو ضرر پہنچانا صرف اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھوں سے ماریں گے یا اس کو جسمانی تکلیف دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسروں کو ضرر اس طرح سے بھی پہنچائی جاتی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے برا سوچیں، آپ ان کے لیے ان کی تکلیف میں خوش ہوں، کہ ان کو کوئی تکلیف، کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کو سکون محسوس ہو۔ اپنے آپ کو کچھ روحانی بیماریوں سے پاک کریں۔ سب سے پہلے آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں، کیونکہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے نا، اس کے منہ سے ایسی اسمیل آتی ہے، ایسی بدبو آتی ہے جو بہت دور تک جاتی ہے۔ وہ بو آپ کو نظر نہیں آئے گی، وہ صرف فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے۔ جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں نا، اللہ رب العزت نے ہمارے پاس جو رحمت کے فرشتے بھیجے ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ رحمت کے فرشتے آ کے ہماری اس تکلیف کو، ہمیں اس سے نجات دینے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ تو وہ رحمت کے فرشتے آپ سے کوسوں میل دور ہو جاتے ہیں۔ ایک ویڈیو میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو کہ کس طرح سے رحمت کے فرشتے آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے۔ اتھینٹیکلی مجھے اس کا آئیڈیا نہیں کہ کون سی حدیث میں آ رہا ہے، لیکن میں نے یہ سنا ہے اور میں نے پڑھا ہے۔ تو جب آپ سے فرشتے ہی دور ہو جائیں گے، رحمت کے فرشتے ہی دور ہو جائیں گے، تو آپ کے اوپر رحمت کہاں سے آئے گی؟ آپ کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ اپنی دعاؤں کو قبول کروانے کے لیے سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑیں، ٹھیک ہے۔ غیبت کرنا چھوڑیں۔ غیبت ایسی بیماری ہے کہ جس سے بہت گناہ گار ہوتا ہے انسان۔ آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ بھی جس کی آپ غیبت کر رہے ہیں اس کے پلڑے میں چلی جاتی ہیں، اس کے حصے کی تمام گناہ غلطیاں آپ کے حصے میں آ جاتی ہیں، اس سے آپ گناہوں کے بوجھ میں مزید دب جاتے ہیں۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ آپ کا اپنا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے شیطان آپ کو کہتا تو ہے کہ تھوڑا سکون حاصل کرتے ہیں، تھوڑی غیبت کرتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے، مردوں میں بھی بہت حد تک پائی جاتی ہے۔ آفیسز وغیرہ میں دیکھیں، سب لوگ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیبت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں اور حسد سے بچیں۔ حسد آپ کو اندر سے کھا جاتی ہے۔ دوسروں سے حسد کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ پاک نے جو ان کے نصیب میں لکھا ہے نا، وہ اللہ پاک نے لکھا ہے۔ آپ کو اپنے نصیب بدلنے ہیں نا، تو اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ اللہ آپ کے نصیب کو بدل دے۔ آپ کی دعائیں کیوں نہیں قبول ہوں گی؟ اگر آپ اپنے اندر یہ تمام باتیں لے آتے ہیں، اس کے بعد آپ سجدے میں جا کے اللہ سے دعا اس طرح سے مانگیں کہ اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ رحمت
بھیجتا ہے اپنے بندوں پہ، رحم کرتا ہے اپنے بندوں پہ، عفو درگزر کرتا ہے، وہ اس کی تمام صفات جو ہے نا وہ بے مثال ہیں، کوئی ان کی مثال نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے، وہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. آپ سجدے میں جا کے تھوڑے سی اپنی ایسی کیفیت پیدا کر لیں کہ آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں. تھوڑی دیر کے لیے اپنی غلطیوں اور گناہوں کو سوچ لیں. آپ جب اپنے گناہوں کو سوچیں گے نا اور سامنے رب العزت کو سوچیں گے کہ سامنے وہ حساب کرنے والا کھڑا ہے لیکن 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو آپ کو خود بخود ہی آپ کی آنکھیں جو ہے نا وہ نم ہو جائیں گی. اور اس کے بعد آپ جو دعا مانگیں گے میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی وہ دعا قبول کرے گا. اللہ پاک آپ سب پہ رحمت نازل فرمائے، آپ سب کے اوپر سلامتی رکھے، اور اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی، اپنی اس بہن کو بھی یاد رکھیے گا. امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. کوئی بھی بیچ میں غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.